اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ اللہ آپ سب کا جمعہ پڑھنا قبول کرے اور اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، پریشانیاں دور کرے۔ آج کا میرا موضوع انتہائی اہم ہے۔ جس نے آج کی ویڈیو کو مس کیا نا، یقین جانیے اس نے پوری زندگی کچھ دیکھا ہی نہیں۔ اتنی اہم ویڈیو ہے یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے پاک فوج کے لیے۔ پاک فوج نے پورے ساؤتھ ایشیا کا کمانڈر گرفتار کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ کوڈ نام کیا ہے؟ وہ کس ارادے سے آیا تھا؟ ایران میں کس نام سے ٹھہرا ہوا تھا؟ وہاں اس کی سرگرمیاں کیا تھیں؟ اور بلوچستان میں کیسے آیا؟ گرفتار کیسے ہوا؟ اس کے بعد اس نے جب ایک ہفتہ اس کو پورا ٹارچر کیا گیا تو تب جا کے اس نے زبان کھولی اور فر بولنے لگا۔ اس کے بعد کہاں کہاں سے گرفتاریاں ہوئی ہیں، کون کون سا اس کا سہولت کار پاکستان میں موجود ہے، کن کن کے نام اس نے بتائے ہیں، سن کے تو آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے۔ اور اتنا خطرناک بندہ کہ یقین جانیے کہ یہ فوج کا بہت بڑا کارنامہ ہے اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے۔ اس پہ بات کروں گا، سب سے پہلے تفصیل سے بتاؤں گا سب کچھ اور مختصر سے وقت میں۔ سب سے پہلے تو یہ چینل میرے اکیلے کا نہیں ہے، آپ سب کا چینل ہے، حق سب سچ دیکھنے والوں کا چینل ہے، پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، جو اشتہارات چلتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیا کریں۔ 7-8 سیکنڈ کا اشتہار ہوتا ہے، آنکھ چبکتا ہی گزر جاتا ہے، ان کو دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں اور پوری دیکھا کریں اور گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ دوست احباب جاننے والوں، نئی نسل جو عمران کے بہکاوے میں آئی ہوئی ہے ان کو دکھایا کریں۔ اب دیکھیں اس کا تو باہر آنے کا بالکل چانس ختم ہو چکا ہے، زیرو ہو چکا ہے، کیونکہ یہ جو بندہ گرفتار ہوا ہے نا، اس نے ایک ایک غدار کو، چاہے وہ فوج کے اندر ہے، چاہے ایجنسیوں کے اندر ہے، چاہے کمپنیوں کے اندر ہے، مختلف روپ میں 500 کے قریب بندوں کے نام اس نے بتائے ہیں۔ ان میں سے کچھ گرفتار ہو چکے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ جو نزدیک سرحد کے تھے افغانستان کی یا ایران کی، وہ افغانستان یا ایران بھاگ گئے ہیں، اور کچھ جو یہاں پہ سہولت کار موجود تھے اب ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، جن پہ کبھی ہاتھ ڈالنے کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب کوئی کسی کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، سب کو رگڑا لگے گا انشاءاللہ۔ اب آپ آ جائیں جناب، یہ جو گرفتار ہوا ہے بندہ، اس کا نام ہے اشوک چترویدی، اور اس کا یہ تو اوریجنل نام ہے، اس کا کوڈ نام تھا آریہ 31B، آریہ 31B، یہ اس کا کوڈ نیم تھا۔ اور یہ اتنا بڑا کمانڈر ہے کہ پورے ایشیا کو، ساؤتھ ایشیا کو کنٹرول کر رہا تھا، پورے ایشیا کو کنٹرول کر رہا تھا یہ بندہ، یہ اتنا بڑا، یہ تقریباً جنرل رینک کا بندہ ہے جس کو پاک فوج نے پکڑا ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہے۔ تو یہ کیا کر رہا تھا جناب، ایران میں اس نے ایک فرضی کمپنی کھولی ہوئی تھی، وہاں پہ یہ
जाली क्या नाम है ना मसनूआत से का ताजर बना हुआ था, ज़ाफ़रान जाली सेल कर रहा था, 2 नंबर ज़ाफ़रान रख के बैठा हुआ था, ईरानी कालीन सेल कर रहा था और अच्छी खासी इनकम ईरान को दे रहा था। इंडिया में वो ईरानी कालीन बेच के गवर्नमेंट भी बड़ी खुश थी। अब उनको अंदर का तो नहीं पता कि ये जासूस है। और इसका असल काम क्या था? बलूचिस्तान को अलग करना, अल्लाह ना करे मुल्क से अलग करना, बलोच आवाम में और फ़ौज में और हुकूमत वक्त में नफ़रत पैदा करना। ख़ास तौर पे इनका मकसद ये था कि पंजाबियों में, बलोचों में, सिंधियों में और पंजाबियों में और पठानों में और पंजाबियों में नफ़रत पैदा करना। सबसे बड़ा सूबा ही पंजाब का है ना, इसके खिलाफ नफ़रत पैदा हो जाए ना 3 सूबों में, फिर पाकिस्तान का रहना नामुमकिन हो जाता है। तो यही मिशन था इसका, इसी मिशन पे ये आया हुआ था। और फिर ये जो है ना, ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाक़या हुआ है ना, उसके बाद ये वहाँ से निकला है और एक वैन में बैठा है और आया है जनाब, बॉर्डर क्रॉस किया इसने। 3 बंदे थे टोटल, 2 इसके साथ और थे और एक ये था। तो बलोचों के रूप में शनाख्ती कार्ड बलोचों का था, इनके पास सारा कुछ बलोचों का था। तो उनसे उन्होंने कोई सामान वगैरह रखा हुआ था, अपने आप को शो किया, जी हम तो मामूली से स्मगलर हैं, इधर का सामान उधर और उधर का इधर करते हैं, बस इतना ही काम है हमारा, है हम बलोची। लेकिन पाक फौज के पास ऐसे ऐसे इश्तिहारात हैं, ऐसे ऐसे क्या नाम है चीज़ें हैं ना जिनसे शनाख्त हो जाती है। ये आँख के अंदर जो पुतली होती है ना, जो जो होता है जिसे हम देखते हैं, ये सबसे बड़ी निशानी होती है। जब इसको स्कैन किया गया ना तो फौज को पता चल गया कि भाई ये तो अशोक चतुर्वेदी है और ये बहुत बड़ा जनरल रैंक का बंदा है और बहुत बड़े पैमाने पे तबाही फैलाने के लिए आया हुआ था। उन्होंने फौरन उठाया इसको और इसके दोनों साथियों को। वो भी मामूली नहीं थे, वो जो 2 साथ थे ना इसके, एक मेजर रैंक का था और एक जो है ना वो ब्रिगेडियर रैंक का था। तीनों अहम हैं, तीनों बहुत बड़े वो है, तीनों को गिरफ्तार किया गया। जब 1 हफ्ते तक इनको लतरोल की गई तो तब जाके इन्होंने मुंह खोला। ये बड़ी सख्त ट्रेनिंग ली होती है इन्होंने। फिर उसने ऐसा मुंह खोला कि फर फर बोलने लगा। उसने 500 बंदों के नाम दिए हैं। जब उससे पूछा गया कि तू यहाँ क्या करने आया था, कहता है जी मुझे ये टारगेट दिया गया था कि मारंग बलोच को मैंने ही पैसे दिए थे और मेरा जो साथ ये मेजर साहब हैं, इन्होंने उसको कॉल करके कहा था कि अगर तुम मतलूबा बंदे धरने में नहीं ला सकी हो तो फिर हमारे पैसे वापस करो, हमने भी आगे जवाब देना होता है। तो ये मारंग बलोच को पैसे सप्लाई करते थे, जितने भी गद्दार सरदार हैं उनको पैसा सप्लाई करते थे, डॉलर। और इनका टारगेट होता था अफगानिस्तान से बंदे लाना, बंदे भर्ती करना। और ये बड़ी बड़ी अहम पोस्टों पे इमरान दौर में इनके लोग लग चुके हुए थे, फैज़ हमीद और इमरान के साथ मिलके। उन दोनों के भी नाम उन्होंने बतौर सहूलतकार बताए हैं। फैज़ हमीद का भी नाम दिया है, इमरान खान का नाम भी दिया है और उसका ये जो धरना दे के बैठा हुआ था गद्दार सबसे बड़ा, उसका भी नाम दिया है। और वो जो जितने भी मतलब ये सरदार जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ है ना, सबके नाम दिए। और अब सब पे हाथ डाला जाएगा, उन पे भी हाथ डाला जाएगा कि जिन पे सोच भी नहीं सकते थे कभी कि हम इनको भी गिरफ्तार किया। लेकिन सब अब किसी के साथ रियायत नहीं होगी, क्योंकि अब सॉलिड सबूत जो हाथ लग गया है, अब इतना पक्का सबूत इनके खिलाफ आ गया है ना
کہ ان سب کا بچنا ناممکن ہے۔ اب یہ غدار سردار کوشش کر رہے ہیں کسی طرح پاکستان سے نکلے، ان کو بالکل نکلنے نہ دیا جائے، ان کو اریسٹ کر لیا جائے۔ اور اس کے بعد کراچی سے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، کراچی میں اس کے ساتھی وہ بن کے جعلی کمپنیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اصل کام ان کا تھا بندے بھرتی کرنا، غریب لوگوں کو ₹1,00,000 سیلری پہ بھرتی کرنا، 1.5 لاکھ 2 لاکھ سیلری پہ بھرتی کرنا، اور جو بندے لانے والا تھا اس کو ₹2,00,000 پر مہینہ یہ دے رہے تھے بندے لانے کا۔ یہ آگے دہشت گردانہ کاروائیوں میں استعمال ہوتے تھے، جو لوگ جن کو مسنگ پرسن کہہ کے نہ تو کیس عدالتوں میں لگا دیے جاتے تھے، اور وہ کرپٹ ٹاؤٹ جج بھی کبھی ISI کو بلا رہے ہوتے تھے، کبھی جنرل کو بلا رہے ہوتے تھے، کبھی کس کو بلا رہے ہوتے تھے، صرف ان کی توہین کرنے کے لیے، ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے۔ 2 ٹکے کے بکاؤ ججوں کی کیا اوقات ہے ایک جنرل کے سامنے؟ ان کا یہی علاج ہے کہ ان کو وہ لترول کی جائے نا، ان کو عام سے پولیس کے سپاہی کے سپرد کر کے نا، تو ان کے پچھواڑے پہ اتنے لتر مارے جائیں نا ان ججوں کے کہ ان کا پچھواڑے سے خون نکلنا شروع ہو جائے، تب چھوڑا جائے ان کو۔ پکی بواسیر ہو جائے نا تو پھر چھوڑا جائے ان کو۔ یہ سب سے بڑے ملک کے غدار اگر ہیں تو یہ سہولت کار جج ہیں۔ اب ان کا بھی کباڑا ہونے والا ہے، بہت ذلت آمیز اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے کہ یہ ان کا گروپ پکڑا گیا ہے۔ اس میں یہ دیکھیں کھل کے سامنے آ گیا ہے، عمران خان بھی سامنے آ گیا کھل کے، خود اس نے اپنے منہ سے اقرار کیا ہے کہ ماہم بلوچ کے ساتھ مل کے تو میں احتجاج کروں گا۔ بھائی وہ تو غدار ہے، پھر اس کا مطلب تو بھی غدار ہے۔ یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے بتا دیا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اب کھل کے سامنے آ گئے نا سارے۔ اب قوم یوتھڑ بتائے نا کہ ان کے ابو جو گرفتار ہوا ہے، اس نے تو عمران کا نام بھی لیا ہے، اس نے تو یہ مارنگ بلوچ کا نام بھی لیا ہے۔ مارنگ لانگو ہے، بلوچ نہیں ہے، یہ غدار انڈیا کی ہے، وہاں سے آئی ہوئی ہے یہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے، دہشت گردانہ کاروائیوں میں، اور اس کے پیچھے یہ دہشت گردی میں پوری طرح یہ ملوث ہیں یہ جو سردار ہیں۔ یہ جو ایک دھرنا دے کے بیٹھا ہوا تھا کیوں بھاگا ہے؟ جب اس کو پتہ چلا ہے کہ میرا باپ تو گرفتار ہو گیا ہے، پھر یہ بھاگا دھرنا ختم کر کے، ورنہ اس کے پاس بڑے بڑے گئے تھے، اس نے نہیں دھرنا ختم کیا تھا۔ اس کو یہاں تک آفر کی گئی تھی کہ آپ وزارت لینا چاہتے ہیں، آپ الیکشن لڑ کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں بلوچستان کا، تب بھی آپ دھرنا ختم کر کے سیاست میں آئیں، ہم آپ کو ہر قسم کی سہولت دیں گے۔ نہیں مانا، لیکن اس کے بعد فوراً دھرنا ختم کر کے بھاگ گیا۔ یہ اب کوشش کرے گا سرحد کراس کرنے کی، دبئی بھاگے گا یا انگلینڈ بھاگے گا جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو کوشش کرے گورنمنٹ کے اس کو، اختر مینگل کو اور وہ جو ہے دوسرا، ان کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ جتنے بھی اس وقت غدار سردار ہے نا، ان کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ اچھا، ان میں وکیلوں کی طرف سے جو سہولت کار ہے نا وہ بھی موجود ہے، ججوں کی طرف سے جو سہولت کار ہیں وہ بھی موجود ہے، سب کو اریسٹ کیا جائے۔ وکیلوں میں وہ دیکھیں کتنا چوٹی کا وکیل، کتنی عزت اس کو دی، اور کتنا مشہور وہ ہوا تھا جب یہ اس کو بحال کیا جا رہا تھا۔ تو وہ جج، وہ وکیل بھی شامل ہے بیچ میں، وہ جو مارنگ کا کیس لڑ رہا ہے وہ بھی شامل ہے اس غداری کے اس میں نیٹ ورک میں۔ ایسے ہی نہیں لڑ رہا ہے، کھربوں ڈالر لے کے لڑ رہا ہے، وہ بھی انتہائی غدار ہے۔ 99% بلوچ غیرت مند اور پاکستان کے وفادار ہیں، 1% ہیں 1400-1500 کے قریب ہیں، بلکہ بہت کم ہے، 1200 ہیں، چلے 1500 کر لیں، یہ غدار ہیں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے ان کا پورا نیٹ ورک اللہ کی طرف سے اتنا سالڈ پروف آ گیا نا کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ یہ کیوں چھوڑ کے بھاگا ہے، دھرنا چھوڑ کے بھاگا ہے، فوراً ختم کیا اور بھاگا ہے؟ کیونکہ اداروں کے اندر بھی موجود ہیں ان کے لوگ، اب وہ بھی سارے اریسٹ ہوں گے،
फौज के अंदर भी मौजूद हैं, गवर्नमेंट के अंदर भी मौजूद हैं, हर जगह पे इनके टाउट इनके लोग मौजूद हैं और हर जगह से वो गवर्नमेंट के खिलाफ वो कर रहे थे। आपने अगर सच्चा और खरा पाकिस्तानी होने का सबूत देना है तो कम से कम इस वीडियोस को पूरी तरह फैला दें, पूरी तरह एक तरीके से इसको ग्रुपों में शेयर कर दें और नई नस्ल को दिखाएं, हर जगह पे इसको फैला दें और अपनी फ़ौज का साथ दें, अपनी हुकूमत का साथ दें, अपने अदारों का साथ दें। और अभी जो भी गिरफ्तार होगा ना, ये पीटीआई के अंदर से भी बहुत सारे लोग गिरफ्तार होंगे और ये अख्तर मैंगल हो गया, ये महमूद अचकजई हो गया, ये सब गद्दार हैं, ये सब आस्ता आस्ता पकड़े जाएंगे। अहमद रजा का भी नाम उसने लिया है। ये सब के सब चोटी के गद्दार हैं। इन सब को जब अरेस्ट किया जाएगा ना तो अवाम ने दिमाग को और कानों को और आंखों को खुला रखना है और इनकी सपोर्ट में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि ये अदारों के, ये आलमी ताकतों के एजेंट हैं। इसको बड़ा प्रूफ के साथ पकड़ा गया है और बड़े उस मालूमात पे इनको अरेस्ट किया जाएगा, पूरी मालूमात के ऊपर। तो कोशिश करें। उसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और फिर अपील करूँगा कि इस वीडियोस को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।